رات کا اندھیرا تھا۔ مصر کی زمین پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کر رہا تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا اس کے رب حکم پر ہوں۔ ہزاروں بچے قتل کیے جا رہے تھے، ماں کی گودوں کو اجاڑا جا رہا تھا، چیخیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں۔ لیکن اسی وقت ایک بچہ پیدا ہوا جسے دریا کی لہریں اپنے ساتھ لے کر فرعون کے محل تک لے گئیں۔ وہی بچہ جس کے بارے میں نجومیوں نے کہا تھا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت تباہ کر دے گا۔ کون تھا وہ بچہ؟ کیوں ڈرتا تھا فرعون ایک نومولود سے؟ کیا واقعی سمندر دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا؟ اور آخر وہ لمحہ کیسا تھا جب دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ پانی میں ڈوبتے ہوئے چیخ رہا تھا؟ آج ہم جانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی وہ مکمل داستان جو قرآن، حدیث اور تفسیر میں بیان ہوئی ہیں۔ 1000 سال پہلے مصر دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے شمار ہوتا تھا۔ اونچے محلات، عظیم لشکر، سونے کے خزانے اور ان سب کے درمیان ایک ظالم بادشاہ فرعون۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی اور وہاں کے لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 4۔ فرعون نے بنی اسرائیل کی غلام بنا کر رکھا تھا، ان سے سخت مشقت دی جاتی، ان کے مردوں کو ذلیل کیا جاتا اور عورتوں کو خدمت کے لیے زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ لیکن پھر ایک رات فرعون نے خوفناک خواب دیکھا۔ تفسیر ابن کثیر اور بعض تاریخی روایات کے مطابق فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے مصر کے گھروں کو جلا دیا، مگر بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً حکم دیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دو۔ اور پھر مصر کی گلیوں میں تلواریں چلنے لگیں، ماں کی گودوں سے بچے چھینے جانے لگے، چیخیں، آنسو، خون۔ مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ ایک عام سا گھر، لیکن اس گھر میں پیدا ہونے والا بچہ تاریخ بدلنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ خوف زدہ تھیں، ہر لمحہ ڈر تھا کہ کہیں سپاہی نہ آ جائیں۔ تب اللہ نے ان کے دل میں وحی ڈالی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب خوف محسوس کرو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ ڈرو نہ غم کرو۔ سورہ قصص آیت نمبر 7۔ سوچئے، ایک ماں اپنے نومولود بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر رہی ہے۔ یہ صرف ایک ماں نہیں کر سکتی، یہ صرف ایمان کر سکتا ہے۔ رات خاموش تھی، دریا کی لہریں آہستہ آہستہ صندوق کو بہا رہی تھیں، اور حیرت کی بات دیکھیے، وہ صندوق سیدھا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو محبت سے بھر گئی۔ قرآن میں آتا ہے، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ سورہ قصص آیت نمبر 9۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، جس فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، اسی کے محل میں موسیٰ کی پرورش ہونے لگی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کو سکون دینے کے لیے ایک اور معجزہ دکھایا۔ بچہ کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہا تھا۔ تب موسیٰ کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسی عورت بتاؤں جو اس بچے کی اچھی پرورش کرے؟ یوں موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی ماں کی گود میں آ گئے، مگر اب فرعون کے خرچ پر۔ یہ اللہ کو وہ تدبیر تھی جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے گئے،
اللہ نے انہیں طاقت، حکمت اور دانائی عطا فرمائی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری شخص ایک بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کی مدد کی اور ایک گھونسا مارا، مگر وہ شخص مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً گھبرا گئے اور کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دے۔ سورہ قصص آیت نمبر 16۔ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اگلے دن خبر پھیل گئی کہ موسیٰ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ فرعون نے حکم دیا، موسیٰ کو قتل کر دو۔ ایک نیک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے موسیٰ، سردار تمہیں قتل کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، فوراً نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ راتوں رات مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہو گئے، اکیلے، بغیر سامان، بغیر راستے کے۔ کئی دن بھوک اور پیاس میں سفر کرنے کے بعد وہ مدین پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان کی مدد کی۔ بعد میں انہی لڑکیوں کی والد حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر جگہ دی۔ کچھ عرصے بعد موسیٰ کی شادی ہو گئی اور وہ کئی سال مدین میں رہے۔ ایک رات موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سردی تھی، اندھیرا تھا۔ اچانک انہوں نے ایک پہاڑ پر آگ دیکھی۔ یہ کوہ طور تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک آواز آئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ سورہ قصص آیت نمبر 30۔ یہ نبوت کا آغاز تھا۔ اللہ نے موسیٰ کو معجزات عطا فرمائے، عصا جو اژدہا بن جاتا، چمکتا ہوا ہاتھ، اور حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ سامنے تخت، سپاہی، وزیر اور درمیان میں غرور سے بیٹھا فرعون۔ موسیٰ نے کہا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرعون ہنسنے لگا۔ وہ بولا، کیا میں نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں پالا؟ پھر اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ قرآن میں ہے، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورہ نازعات آیت نمبر 24۔ فرعون نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے پورے مصر کے جادوگروں کو جمع کیا۔ لوگوں کا ہجوم تھا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور لوگوں کو ایسا لگا جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ حقیقی اژدہا بن گیا جس نے سبھی دوست جادو نگل لیا۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ سورہ طہ آیت نمبر 70۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا، ظلم بڑھ گیا۔ آخر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ رات کے اندھیرے میں ہزاروں لوگ روانہ ہوئے۔ جب صبح ہوئی، فرعون کو خبر ملی۔ وہ اپنی عظیم لشکر کے ساتھ پیچھے نکلا۔ آگے سمندر، پیچھے فرعون۔ لوگ گھبرا گئے، اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ مگر موسیٰ نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 62۔ اللہ نے حکم دیا، اپنا عصا سمندر پہ مارو۔ جیسے ہی عصا لگا، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پانی کے درمیان خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزر گیا اور پھر فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اچانک پانی کی دیواریں واپس آ گئیں۔ چیخیں، خوف، تباہی۔ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ پانی میں ڈوب رہا تھا۔ اسی وقت فرعون چیخا، میں ایمان لایا کہ موسیٰ کے رب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 90۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام تیزی سے آئے اور انہوں نے سمندر کی گیلی مٹی اور ریت فرعون کے منہ میں بھرنی شروع کر دی۔ کیونکہ جبرائیل کو خوف تھا کہ کہیں اللہ کی رحمت اسے ایک اور موقع نہ دے دے۔
اور وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ فرعون بار بار بولنے کی کوشش کرتا لیکن منہ میں مٹی بھر جاتی۔ پانی اس کے سر سے گزر رہا تھا، غرور ٹوٹ چکا تھا، تاج ختم ہو چکا تھا، محلات ڈوب چکے تھے، اور پھر دنیا کا سب سے بڑا ظالم سمندر کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ مگر اس کی لاش اللہ نے قیامت تک انسانوں کے لیے نشانی بنانے کا فیصلہ کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ آج بھی لوگ فرعون کی محفوظ لاش دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ طاقت، غرور اور ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، ایمان اور غرور کی جنگ، صبر اور ظلم کی جنگ۔ اللہ چاہے تو سمندر کو پھاڑ کر بھی راستے بنا سکتا ہے۔ آخرکار جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انبیاء کرام کی مزید حیرت انگیز واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں لائیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔